I think Turkey is going to hold the key to Syria, actually. Bismillahirrahmanirrahim. İnna fetahna leke fethan mübina. Liyaghfira leke Allahu ma taqaddama min zenbike ve ma teakhkhara ve yutimme ni'metehu aleyke ve yehdiyeke sıratan müstakima. Ve yansurake Allahu nasran aziza. Sadakallahul azim. شام کی کنجی ترکیے اور صدر ایردوان کے ہاتھوں میں امریکی صدر ٹرمپ TR اردو سے اپنے اردو ناظرین کی خدمت میں انقرہ سے ڈاکٹر فرقان حمید کا سلام پہنچے۔ ناظرین، طویل عرصے بعد آج ترکیے کی سیاست پر دوبارہ سے اپنا پروگرام شروع کر رہا ہوں۔ آئندہ سے اگر اللہ تعالیٰ نے ہمت دی تو ترکیے گردنما اور صدر ایردوان سے متعلق تازہ ترین صورتحال کو اپنے یوٹیوب چینل TR اردو پر پیش کرنے کا سلسلہ جاری رکھوں گا۔ آپ آج ہی سے ہمارے یوٹیوب چینل TR اردو کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہماری ویڈیوز بلا تاخیر آپ تک پہنچتی رہیں۔ ہمارے اس بیل آئیکن کو کلک کرنا مت بھولیے، اور ہاں، ہمیں اپنے کمنٹ سے بھی آگاہ کیجیے کیونکہ ہم آپ کے کمنٹس کی روشنی میں ترکیے گردنما اور صدر ایردوان سے متعلق خبروں پر مشتمل اس پروگرام کو ترتیب دیتے ہیں۔ شکریہ۔ ترکیے ایردوان کے دور میں ماضی رفتہ کی شان و شوکت حاصل کرنے اور دنیا میں سپر قوت بننے کی کوششوں میں مصروف دکھائی دیتا ہے۔ ترکیے نے خطے میں اپنی دھاک بٹھانے کے لیے آرمینیا کے ساتھ مغربی ممالک کے گٹھ جوڑ کو ایسے ناکام بنایا کہ آرمینیا، جس نے آذربائیجان کی سرزمین بالائی کاراباغ پر قبضہ کر رکھا تھا، بڑی خاموشی اور اسٹریٹجی سے اپنے ڈرونز اور فوجی قوت سے اسے آرمینیا کے قبضے سے نہ صرف آزاد کروایا بلکہ آرمینیا کو بھی مجبور کیا کہ وہ بالائی کاراباغ کو آذربائیجان کی سرزمین کے ایک حصے کے طور پر تسلیم کرے۔ آرمینیا، جسے مغربی ممالک اور خاص طور پر فرانس کی پشت پناہی حاصل تھی، لیکن وہ ترکی کی عسکری قوت کے ہاتھوں مجبور ہو کر بالائی کاراباغ کو آذربائیجان کی سرزمین کا حصہ تسلیم کرنے پر مجبور ہو گیا ہے۔ آرمینیا، جسے مغربی ممالک خاص طور پر فرانس کی پشت پناہی حاصل تھی، لیکن وہ ترکی کی عسکری قوتوں کے ہاتھوں بالائی کاراباغ کو آذربائیجان کی سرزمین کا حصہ تسلیم کرنے پر مجبور ہو گیا ہے۔ ترکی نے اپنے ڈرونز کو آرمینیا کے خلاف استعمال کرتے ہوئے دنیا پر اپنی سبقت کے پرچم گاڑ دیے ہیں، اور دنیا ترکی کے ڈرونز حاصل کرنے کے لیے قطار میں کھڑی دکھائی دیتی ہے۔ علاوہ ازیں ترکی نے جس طریقے سے لیبیا میں اپنی گرفت قائم کی ہے اور وہاں عرب ممالک کے ساتھ فرانس کو ایک بار پھر پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا ہے، اور یوں لیبیا پر اپنی مکمل گرفت قائم بھی کر لی ہے۔ ترکی شام میں روس، ایران گٹھ جوڑ اور امریکہ اور کردوں کے گٹھ جوڑ اور شامی پناہ گزینوں کی ترکی میں پناہ کی وجہ سے جس مشکلات میں گھرا ہوا تھا، وہاں سے بھی نکلنے میں نہ صرف کامیاب ہو گیا ہے بلکہ اس نے اپنے ہمسائے ملک ایران اور روس کی شام میں مکمل گرفت کو نہ صرف ختم کیا بلکہ سلطنت عثمانیہ کے بعد پہلی بار شام میں اپنے لیے راہ ہموار کر لی ہے۔ ویسے بھی 4 ملین شامی پناہ گزینوں کو اپنے ہاں طویل عرصہ پناہ دینے سے ان کے دل بھی جیت رکھے ہیں۔ انشاءاللہ ترکی میں پناہ گزین شامی باشندے وطن واپسی پر افغان باشندوں کی طرح احسان فراموش نہیں نکلیں گے۔ ترکی اپنی فوجی قوت کے بل بوتے پر خطے میں سپر قوت کے طور پر ابھر رہا ہے۔ خطے میں بیک وقت متعدد قوتوں کا نہ صرف مقابلہ کرتا چلا آ رہا ہے بلکہ ان تمام قوتوں کو شام میں پست قدمی پر بھی مجبور کر رکھا ہے۔ ایردوان نے ترکی کی عسکری قوت میں زبردست اضافہ کرتے ہوئے ترک قوم میں ایک نئی روح پھونک دی ہے۔ ترکی نہ صرف خطے میں بلکہ عالمی سطح پر اہم کردار ادا کرنے والے ملک کی حیثیت بھی اختیار کر چکا ہے۔ اس نے یوکرین روس جنگ کے دوران خاص طور پر غلہ کی عالمی منڈیوں تک رسائی کے لیے جو اقدامات کیے ہیں، اقوام متحدہ ہی نے نہیں بلکہ روس، یوکرین اور امریکہ تک نے ترکی کے اس رول کی دل کھول کر تعریف کی ہے، جس سے عالمی سطح پر ترکی کی اہمیت ثابت ہوتی ہے۔ ترکی مشرق وسطیٰ میں یورپی ممالک جرمنی، فرانس اور برطانیہ سے زیادہ مؤثر ثابت ہو رہا ہے، اور اب اس کے تمام عرب ممالک سے بھی بڑے گہرے اور خوشگوار تعلقات استوار ہو چکے ہیں۔
یاد ہے ترکی نیٹو میں متحدہ امریکہ کے بعد عسکری قوت کے لحاظ سے تمام رکن ممالک کو اپنے پیچھے چھوڑتے ہوئے دوسری پوزیشن حاصل کیے ہوئے ہے۔ شام میں ترکی کا جارحانہ انداز اور غزہ پر اس کا مضبوط موقف مشرق وسطیٰ کی تشکیل نو کے اس کے عزائم کی عکاسی بھی کرتا ہے۔ ترکی بنیادی طور پر شام میں کردوں کے اثر رسوخ کو روکنے کے لیے اپنی بھرپور توجہ شام پر مرکوز کیے ہوئے ہے اور شام میں موجود دہشت گرد تنظیم PKK کے ونگ پیپلز پروٹیکشن یونٹ یعنی YPG اور کرد ڈیموکریٹک یونین پارٹی PYD کو اپنے لیے بہت بڑا خطرہ تصور بھی کرتا ہے، جبکہ امریکہ YPG اور PYD کی شام میں پشت پناہی کرتا چلا آیا ہے اور ترکی اس سلسلے میں امریکہ کو دوغلی پالیسی اپنانے کا الزام لگانے کے ساتھ ساتھ ان دونوں دہشت گرد تنظیموں سے ہاتھ کھینچنے کے لیے مسلسل دباؤ بھی ڈالتا رہا ہے۔ لیکن بائیڈن انتظامیہ نے ان دونوں دہشت گرد تنظیموں کی پشت پناہی جاری رکھی اور کہا کہ یہ دونوں تنظیمیں ترکی کی دہشت گرد تنظیم PKK سے بالکل مختلف ہیں اور ترکی کے خیالات کو انہوں نے یکساں مسترد بھی کر دیا۔ تاہم امریکہ اور یورپی ممالک نے ترکی کی دہشت گرد تنظیم PKK کے 1984 سے دہشت گرد تنظیم قرار دے رکھا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ ان تنظیموں کے بارے میں کیسا رویہ اختیار کرتی ہے۔ شام میں برپا ہونے والے انقلاب میں ترکی کے کردار کے بارے میں امریکہ کے نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ترکی اور صدر ایردوان کی ذہانت اور خطے میں ان کو حاصل بلند مقام اور گرفت کو سراہتے ہوئے کہا کہ شام کی کنجی ترکی اور ایردوان کے ہاتھوں میں ہے اور امریکہ ترکی کے ساتھ مل کر شام کے مسئلے کو لازمی طور پر حل کر لے گا، کیونکہ ترکی اس مسئلے کو حل کرنے کے فن سے بخوبی آگاہ ہے اور خطے میں ترکی کے کردار کے بغیر امن قائم کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ یاد رہے ترکی کی خفیہ سروس MIT کے سربراہ ابراہیم کلن بشار الاسد کے شام کو ترک کرنے کے بعد سب سے پہلے دورہ کرنے والے پہلے غیر ملکی ترک نمائندے ہیں اور اس کے بعد ترکی کے وزیر خارجہ حقان فیدان نے بھی شام کا دورہ کیا تھا اور شام کے رہنما احمد شرح کے ساتھ دیگر شام کے نئی انتظامیہ کے رہنماؤں سے بڑی تفصیلی ملاقات کی تھی، جس کے نتیجے میں شام میں موجود تمام تنظیموں کو اپنا اسلحہ نئی شامی انتظامیہ کے پاس جمع کروانے کی اپیل کی گئی تھی، جس پر علاقے میں عمل درآمد شروع ہو چکا ہے۔ دراصل صدر ایردوان نے گزشتہ ہفتے ترکی کی قومی اسمبلی میں اپنے پارٹی کے گروپ اجلاس میں پہلی بار شام کے انقلاب پر اپنی خوشی کا اظہار سورۃ الفتح پڑھ کر کیا۔ ایردوان نے فتح سورہ کی تلاوت کی۔ اللہ الرحمن الرحیم انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك اللہ ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا صدق اللہ العظیم۔ لیکن ان کا انداز فاتحانہ نہیں تھا، بلکہ انہوں نے 61 سالہ بعد حکومت کے خاتمے اور اسد حکومت کے خاتمے پر اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ میں اپنے شامی بھائیوں کو دل کی گہرائیوں سے فتح پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ یہ حقیقت ہے کہ 13 سال بغاوت کو 12 دنوں میں فتح کا تاج پہنا دیا گیا، جو کہ بہت بڑی کامیابی ہے، جس پر اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا جائے وہ بھی کم ہے، اور میں اس سلسلے میں شامی بھائیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ایردوان نے اس موقع پر اسد کے ساتھ ملاقات کی پیشکش کو دہرایا اور کہا کہ اسد نے جواب دینے کی ضرورت تک کی محسوس نہ کی اور اب اسد کا شام میں نام و نشان بھی باقی نہیں رہا ہے اور وہ ماسکو راہ افرار اختیار کرنے پر مجبور ہو چکا ہے۔ صدر ایردوان نے علاقے میں موجود دہشت گرد تنظیموں، جن میں ترکی کے خلاف بڑھتے پیکار دہشت گرد تنظیم PKK اور YPG پیش ہیں کو وارننگ دیتے ہوئے کہا کہ علیحدگی پسند مجرم یا تو اپنے ہتھیاروں کو الوداع کہہ دیں گے یا اپنے ہتھیاروں کے ساتھ شامی سرزمین میں دفن کر دیے جائیں گے۔ ہم ان دہشت گرد تنظیموں کا خاتمہ کرنے کا عزم کر چکے ہیں۔ صدر ایردوان نے اپنے خطاب میں کہا کہ شام میں ایک تاریک دور ختم ہو گیا ہے اور نئے دور کا آغاز ہو چکا ہے۔ بعض حکومت کی تباہی کے بعد نئے شام کی تعمیر نو کے لیے بین الاقوامی امدادی فنڈ بنانے کی ضرورت ہے۔ ترکی اس سلسلے میں قیادت بھی کرے گا۔
اردوان نے اس معاملے پر دنیا بالخصوص عرب ممالک سے مطالعہ بھی کیا ہے۔ اقوام متحدہ کی رپورٹوں کے مطابق اسد کے جبر اور شام میں جنگ سے ہونے والی تباہی کی کل قیمت $500 بلین کے قریب پہنچ چکی ہے۔ جنگ زدہ شام کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ عالمی برادری کی حمایت کیے بغیر اتنا بوجھ برداشت کر سکے۔ عرب اور عالم اسلام کو شام کی تعمیر نو کی قیادت کرنی چاہیے اور دوسرے ممالک کے لیے مسائل قائم کرنی چاہیے۔ صدر اردوان نے کہا کہ جس طرح ہم نے اپنے شامی بھائیوں کو 13 سال تک تنہا نہیں چھوڑا ہے، اسی طرح اب سے ہم اپنی تمام تر صلاحیتوں کے ساتھ ان کا مکمل ساتھ دیتے رہیں گے اور شام کی تعمیر نو کو حتمی شکل دی جائے گی۔ انہوں نے شام کے نئے رہنما احمد شرح کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے انقلابی سے سیاستدان بننے میں حیران کن کارکردگی دکھائی ہے اور انہوں نے ملک کو بڑے احسن طریقے سے منظم کیا ہے اور اقتدار پسند اور تعمیری پیغامات دیتے ہوئے سب لوگوں کے دل بھی جیت لیے ہیں۔ صدر اردوان نے کہا کہ ترکی شام کو توانائی سے لے کر نقل و حمل تک، شہری منصوبہ بندی سے لے کر تعلیم اور صحت تک، سلامتی سے لے کر تجارت تک ہر شعبے میں اس کی مدد کو جاری رکھے گا۔ یاد رہے شام میں قائم ہونے والی حکومت میں زیادہ تر ترکی سے تعلیم حاصل کرنے والے سیاستدان موجود ہیں۔ صدر اردوان نے شامی پناہ گزینوں کی واپسی کے بارے میں کہا کہ ہم کسی کو زبردستی شام نہیں بھجوائیں گے۔ جو شامی باشندے ترکی میں رہ کر ترکی کی اقتصادی، علمی، سائنسی اور تجارتی زندگی میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں، وہ ترکی میں قیام جاری رکھ سکتے ہیں۔ ناظرین، کے ساتھ ہی ہمارا خبروں پر مشتمل یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا ہے۔ اب اپنے میزبان ڈاکٹر فرقان حمید کو خبروں کے اس نئے پروگرام کے ساتھ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔